الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے انسان کی زندگی ایک امتحان۔ ہیومن لائف از اے ٹیسٹ۔ ناظرین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی انسان کو اس دھرتی پہ بھیجتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اللہ اسے اس کی زندگی کے ساتھ تین پڑاؤ کے ساتھ اسے بھیجتا ہے۔ پہلا پڑاؤ بچپن، دوسرا بڑھاپا اور بیچ میں ایک جوانی۔ مگر یہ تینوں پڑاؤ ایک ٹیسٹ، ایک امتحان کے دوران گزرتا ہے، اور اس ٹیسٹ میں جو انسان جس طرح کا اپنے اعمال کا اکٹھا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت، محشر کے دن، آن دا ڈے آف ججمنٹ، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے واپس کر دیتا ہے۔ اس دن کوئی اپروچ، کوئی ایکسکیوز، کوئی چھما یاچنا کام آنے والا نہیں ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اس دن ہمارے جسم کے ہر اعضاء اپنے گناہوں کا گواہی دے گا، اپنے گناہوں کو تسلیم کرے گا۔ یہ پیر گواہی دے گا، یہ آنکھ گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ زبان گواہی دے گی۔ ایسے میں اللہ کا ایک گناہگار بندہ رب کائنات سے یہ فریاد کرے گا، اے رب العالمین، تو بہت کریم ہے، تو رحمان الرحیم ہے، یا اللہ میں بہت گناہگار، خطاکار، سیاکار، بدکار ہوں مولا، تو نے جو زندگی مجھے عطا کی میں اسے سمجھ نہیں پایا، اے رب کائنات تو مجھے کچھ اور مہلت دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ ہم تمہیں 40 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال کی زندگی دی، مگر تو پوری زندگی غفلت میں گزاری، اس لیے اب تمہارا ٹائم، تمہارا وقت ختم ہو چکا، your taste is over۔ ناظرین حضرات، اس کو اس طرح سمجھے کہ ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور اسے 2 گھنٹے کا ایک امتحان فیس کرنا ہے 10 سوالات کے ساتھ۔ اگر وہ طالب علم اگر یہ 10 سوالات کا بہت بہترین جواب دیتا ہے، 2 گھنٹے کو باخوبی مینیج کرتا ہے، تو نو ڈاؤٹ اس کی آنے والی زندگی ہوگی کمپلیٹ برائٹ، کیونکہ یہ ایک اعلیٰ ترین عالم بن سکتا ہے، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک سائنٹسٹ، ایک لائر، ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر بن سکتا ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر وہ طالب علم اس 2 گھنٹے کو غفلت میں گزارتا ہے، اس 2 گھنٹے کو بہترین طریقے سے یوز نہیں کر پاتا ہے، 10 سوالات کا وہ جواب نہیں دے کرتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی آنے والی زندگی ہوگی کمپلیٹ ڈارک۔ تو ناظرین حضرات، ہماری زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے، اور یہ تمام کے ساتھ یہ معاملات ہونے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ Everyone is bound to taste death, and you shall receive your full reward on the day of resurrection۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں کہتا ہے کہ ہر جی کو چکھنی ہے موت، اور تمہیں پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن۔ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہونے والا نہیں اللہ کے نزدیک۔ اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا جو اعمال ہے اس میں ہیر پھیر بالکل نہیں ہونے والا۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 70 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، and everyone shall be paid in full
for all that he did. جو کچھ بھی اعمال ہوگا اس کو پورا بدلہ ملے گا روز محشر میں. اس لیے ملت کے بھائی اور بہنوں، یہ جو ہمیں 100 سالہ زندگی ملتی ہے، 100 سالہ زندگی آئی مین ٹو سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی زندگی عطا کرتا ہے. یہ 40 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، 10-20 سال اور، مگر یہ جو زندگی ہمیں ملتی ہے یہ انکمپلیٹ لائف ہے. بٹ دس انکمپلیٹ لائف از اے کمپلیٹ ٹیسٹ فار اس. یو جسٹ انڈرسٹینڈ دس. یہ جو انکمپلیٹ لائف اللہ تعالیٰ ہمیں دی ہے یہ ہمارے لیے ایک کمپلیٹ ٹیسٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Everyone is assigned a degree according to his deed, and your Lord is not heedless of what the people do. اللہ تعالیٰ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 132 میں کہتا ہے کہ ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے حساب سے ملنے والا ہے، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہے. یار کہتا اللہ تعالیٰ کہ اللہ بے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سورۃ الزلزال دا ارتھکویک سورہ نمبر 99 اور آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Whoever does an atom's weight of good will see it, and whoever does an atom's weight of evil will see it. Atom's weight, brother, atom, you know well, atom is so small that we can't see with our naked eyes. Only we can see the atom with the help of electron microscope. This is so small. اللہ سے ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کیا ہوگا تو وہ اسے دکھے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ دکھے گا. اس لیے بھائی اور بہنوں، ہمیں یہ یاد رکھنا، یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ہر عمل میں نیک خلوص کے ساتھ وہ عمل ہو، اس میں ایمان شامل ہو. اور ایسے وقت میں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 5811 ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے ادبی سے گفتگو کر کے چلا جاتا ہے. وجہ تھی مال غنیمت کی تقسیم میں اس شخص کا اعتراض. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخصیت اس کی گستاخی کو دیکھ کر تلوار میان سے نکال لی اور اجازت چاہی کہ میں اس کا سر قلم کر دوں. آقا علیہ السلام نے روک لی، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین جو ٹھہرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. We have sent you forth as nothing but mercy to the people of whole world. ہم نے آپ کو بھیجا تمام عالم کے لیے، تمام پورے کائنات کے لیے، پورے یونیورس کے لیے رحمت بنا کر. تو بہرحال وہ آدمی چلا جاتا ہے، اور ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 جملے ارشاد فرماتے ہیں. وہ ایک کہ اس انسان کے نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی، وہ قوم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گی اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ اپنے زبان کو تر رکھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے، اور وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وہ بھی صحیح بخاری جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 6532 سے لے کر 6534 میں ہے، جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک ٹولہ، ایک گروہ، ایک جماعت ہوگی، اور میرے امت سے نکلیں گے ایسے لوگ. وہ لوگ اتنے نماز پڑھیں گے،
تم اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو. وہ لوگ اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں کم تر جانو. اور تیسری روایت مسلم شریف سے ہے، جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 1065، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز ان کے نمازوں کے سامنے کوئی شے نہیں ہوگی. تمہارے روزے ان کے روزوں کے سامنے کوئی شے نہیں، تمہاری تلاوت ان کی تلاوت کے سامنے کوئی کمپیئر نہیں ہوگی. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن سے مخاطب ہیں؟ obviously جانثار صحابہ کرام ہوں گے، خلفائے راشدین ہوں گے، عشرہ مبشرہ ہوں گے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ظاہری اعمال اتنے کثرت سے ہوں گے، اتنے کثرت سے ہوں گے کہ صحابہ کرام کے کثرت عبادت بھی ان کے عبادت کے مقابلے میں عدداً کمپیئر نہیں ہو سکتے. لیکن دین سے اس طرح خارج جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس سے ناظرین حضرات یہ واضح ہو گئی کہ اعمال چاہے کتنا بھی کثرت سے کیوں نہ کی جائے، اگر اس میں ایمان کا شامل نہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ اعمال ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. اور ناظرین حضرات، میں اس اسپیچ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، انسان کی زندگی ایک امتحان کا سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ تعالی ایمان کا ذکر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.